چند نہایت چھوٹے کلیات ہیں جن سے ہم غافل ہیں. عجیب و غریب بات ہے, نبی کریم نے بھی یہ صحابہ کو کہہ دیا کیا ہو گیا تمہیں, کون ایسا ہے, کون عاجز ہے جو رات کو سونے سے پہلے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا یا 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا. صحابہ نے کہا بڑی مشکل بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کون عاجز ہے, یعنی نبی کریم کا انداز یہ تھا یہ کیا مشکل ہے. صحابہ سوچنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے, اور نبی کریم کہہ رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیہ بھی بتلا دیا. کہا کوئی بستر پہ جائے اور سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے, گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. اب آپ یہ بات بتلائیں, اگر 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 ہے تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے, پورے کے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا. اور ان راتوں میں اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صرف پڑھ لیتا ہے کیا لکھا جائے گا, 84 برس ہر روز پورے کے پورے قرآن کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا. اور میں آپ کو 3 کی بات نہیں کرتا, میں ایک اور حدیث صحیح اس کے ساتھ ملا کے کلیہ بتاتا ہوں. آپ نے ان 9 راتوں میں یہ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ نہیں پڑھنا, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ, 10 مرتبہ. ایک تو 10 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, 9 کے عدد پہ جب آپ پہنچیں گے تو 9 کے عدد پہ کیا اجر و ثواب مل گیا, 3 قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب تو مل ہی گیا. اور اس کے بعد اگر عدد کو 10 کرنے کے لیے 1 مرتبہ قل ہو اللہ کو ساتھ ملا لیں گے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن یا ایک رات میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل قائم کر دیتے ہیں. اب آپ نے خود کیلکولیشن کرنی ہے کہ میں نے 30,000 محل قائم کرنے ہیں, 60,000 کرنے ہیں, یا یہ 10 ملا کے 90,000 محل آپ کے گارنٹی ہے. اگر آپ ان 9 راتوں میں یہ عمل کر لیں گے آپ کے اللہ قائم کر دے گا. اور پھر اللہ کریم ہے اور پھر اللہ رحیم ہے. جس بندے کے جنت میں باغات لگے ہوں, کھجوروں کے درخت لگے ہوں, پودے لگے ہوں, محلات تیار ہوئے ہوں, تو یہ اللہ کی محدثین نے لکھا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ویسے تو اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے کر دے, لیکن اللہ اتنا کریم ہے, ایک بندے کے لاکھوں محلات جنت میں قائم ہے تو پہلے کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے, اس کی اس عبادات کو دیکھتے ہوئے, اس کے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. اور میرے بھائیو, جو میں نے وظیفہ آپ کے سامنے رکھا نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, صرف اس کے ایک ٹکڑے کے بارے میں حدیث پتہ کیا, انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, صرف یہ, یعنی صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا, یہ تو 5 اکٹھے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں 100 مرتبہ. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ بھی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. یہ سارے اعمال آپ نے ایک ترتیب بنا کے, شیڈول بنائے, چارٹ بنائے, ہر معتکف, ہر آنے والا مسجد میں, باقی 9 دن رہ گئے, چھوڑ دے ہر کام. آپ اور میں گھر کے اندر چارٹ بنائیں, یہ کام ہو چکا ٹک کر دیا, یہ کام ہو چکا ٹک کر دیا. اور ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, آخری 9 دن ہے میرے بھائیوں, کوئی بندہ اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہے کہ وہ 1000 آیتوں کا قیام نہ کرے. میرے بھائیوں, جو بندہ 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے, پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, اس کے نصیب اور مقدر میں اللہ رب العزت ایک ایسا خزانہ لکھ دیتے ہیں کہ جس خزانے کی قیمت زمین و آسمان کے سارے خزانے مل کے نہیں ادا کر سکتے. اور 1000 آیتوں کا قیام آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ جن کو 29واں اور 30واں پارہ یاد نہیں ہے وہ ہاتھ میں قرآن پاک لے لیں. جو بزرگ ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے, یہاں پہ تراویح پڑھ لی, 8 رکعت پڑھ لی, 6 پڑھ لی, جتنا ان کا دل کرتا ہے, امام کے ساتھ سلام پھیرا, پوری رات کا قیام تو مل گیا. اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھیں. وتر کے اندر رکعات کو بڑھایا جا سکتا ہے, وتر 3 ہو سکتے ہیں, وتر 1 ہو سکتا ہے, وتر 5 ہو سکتے ہیں. اس کے اندر 2 رکعتوں کے اندر جو بزرگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, کرسی کے اوپر بیٹھیں, قرآن پاک اپنے پاس رکھیں, قرآن پاک کھول لیں, پہلی رکعت کے اندر 29واں پڑھ لیں, دوسری رکعت کے اندر 30واں پڑھ لیں. پہلی ایک رکعت میں 29واں 30واں پڑھ لیں تو 29ویں اور 30ویں پارے کی آیات کی تعداد 1000 سے زائد ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یہ کلیہ آپ نے مس نہیں کرنا. یہ اگرچہ کچھ مشکل ہوگا
لیکن اس کا اجر و ثواب پتہ کتنا؟ آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا یہ بندہ 84 برس تک روزانہ 1000 آیات کا قیام کیا کرتا تھا. اور 1000 آیتوں کا قیام یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے. خالی 100 آیتیں بغیر قیام کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس بندے نے پوری رات قیام کیا. تو جو نماز کے اندر 1000 آیتوں کا قیام کر لے گا اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا. اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9-10 دنوں میں، یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم نے ترک کر دی ہے، اور اس سنت کو بھی جو اختیار کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے لیکن اس سنت کو بھی جو اختیار کرنا چاہے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر نہانے کے اوقات آپ کو پتا رسول اللہ کے دن کے تھے، لیکن جب یہ راتیں آتی تھی تو رسول اللہ مغرب کے بعد نہایا کرتے تھے. کیوں مغرب کے بعد؟ اس لیے نہایا کرتے تھے کہ اس غسل سے میں چاقو چبند ہو جاؤں اور میں ساری رات رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لوں. مغرب کے بعد غسل کرنا ان راتوں میں یہ بھی سنت سے ثابت ہے. جو بندہ یہ سنت بھی اپنانا چاہتا ہے رسول اللہ کی، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں کوئی بندہ اختیار کرے گا تو ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. اور پھر ان راتوں میں یہ سنت ہے کہ ساری ساری رات جاگنا ہے. رسول اللہ نے کبھی جبر نہیں کیا اپنی ازواج کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، لیکن ان 9-10 دنوں میں رسول اللہ حکمن جبرن اپنی ازواج کو بھی اٹھاتے تھے، اور جو کوئی آپ کو ملتا آپ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ ساری رات اللہ کی عبادت کرو. وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 9 ہی تو دن ہیں، 9 ہی تو راتیں ہیں گنتی کی، یا 10 دن آپ کو مل جائیں گے. اگر 29واں کا ہوا تو 9، اور اگر 30 ہوئے تو 10 دن آپ کو مل گئے. ان 9 اور 10 دنوں میں اگر آپ جاگ لیں گے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. ان راتوں میں اللہ کو منانے کی کوشش کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا.